دیکھا کہ وہاں پر حضرت مولا کائنات علی المرتضی موجود نہیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت مولا کائنات کو بلوایا۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علی المرتضی آپ حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی اور حضور علیہ السلام کے داماد ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اسلام کو کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا سنا۔ اتنا سننے کے بعد میں فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرما لیتے ہیں، اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی، قدمک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فمن الذی یؤخرک، یعنی آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے بڑھایا تو کون ہوتا ہے جو آپ کو پیچھے کر دے؟ حضرات محترم، یہاں پر بہت سارے جو شیعہ لوگ ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ حضرت مولا کائنات کو ہونا چاہیے تھا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا کائنات کی حق تلفی کی، تو ان لوگوں کو سبق لینا چاہیے کہ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں قدمک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فمن الذی یؤخرون، یعنی آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے بڑھایا تو کون ہوتا ہے جو آپ کو پیچھے کرے؟ اس سے حضرت مولا کائنات کا اشارہ اس بات کی طرف تھا، یعنی حضور علیہ السلام کہ جب طبیعت علیل ہوتی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں 17 نمازوں کی امامت فرمائی۔ حضرت مولا کائنات کا اشارہ اس بات کی طرف ہے، اور ہر فرقے والے لوگ جانتے ہیں کہ امام جو ہوا کرتا ہے اپنی قوم میں سب سے افضل ہوا کرتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کرنا، حضرت مولا کائنات کا یہ فرمانا قدمک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فمن الذی یؤخرک، اشارہ اس بات کی طرف ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے حضور علیہ السلام نے آگے بڑھایا، یعنی حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق موجود نہیں تھے، حضرت عمر فاروق اعظم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا لا یاب اللہ والمسلمون الا ابا بکر مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، یعنی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصلی امامت پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، حضور علیہ السلام نے منع فرمایا لا 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 یاب اللہ والمسلمون الا ابا بکر فمروا ابا بکر فلیصلی بالناس، یعنی نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اللہ رب العزت اور مومنین جو ہے کسی کو پسند نہیں کریں گے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، یعنی حضور علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ فرما دیا۔ حضور علیہ السلام نے جب حضرت عمر فاروق اعظم آگے بڑھنے کا ارادہ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے منع فرما دیا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اللہ اور مومنین جو ہے کسی کو پسند نہیں کریں گے، تو ابو بکر سے کہو کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو یہی ہوا، یعنی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اور مومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کو پسند نہیں فرمائیں گے۔ تو پروردگار عالم نے اسی طرح کا معاملہ کیا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین بن جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جو امیر المومنین بن جاتے ہیں، خلیفۃ المسلمین بن جاتے ہیں، حضور علیہ السلام کے نائب مقرر ہو جاتے ہیں۔ تو
تو اب دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضرت عمر فاروق اعظم کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی جس وقت حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوتے ہیں، اور تمام مومنین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند فرمایا۔ کیوں نہ پسند فرمائے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور مومنین جو ہے ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی کو پسند نہ کریں گے تو زمین اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، سمندر کا دھارا رک سکتا ہے، بہتی ہوئی ندیاں رک سکتی ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے جو فرما دیا وہ ہو کر کے رہے گا۔ یعنی حضور علیہ السلام نے جب فرما دیا کہ مومنین اور پروردگار عالم ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی کو پسند نہیں فرمائیں گے، تو تمام مومنین نے اتفاق کے ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرما لیتے ہیں۔ اس کے بعد میں بہت سارے صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر شریف پر رونق افروز ہوتے ہیں۔ ممبر شریف پر رونق افروز ہونے کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل پاک پر سرسری نظر ڈالتے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ محفل پاک کے اندر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر موجود نہیں ہے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے۔ چنانچہ کوئی شخص گیا اور جانے کے بعد میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ حضرت زبیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، اور مجھے یہ امید ہے کہ آپ اسلام کو کمزور نہیں ہونے دیں گے، آپ اسلام میں فتنہ اور فساد پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا سنا، اتنا سننے کے بعد میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے خلیفہ رسول اللہ یا امیر المومنین، آپ کو یہ فکر نہ کیجئے۔ اتنا کہنے کے بعد میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرما لیتے ہیں، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے